اب اس آیت مبارکہ میں ان کو تنبیہ ہے بیجا سوالات کرنے سے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا، سوال کیا، اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کا کلام ایک ساتھ لے آئیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام تورات سب ایک ساتھ لایا تھا، تم بھی ایک ساتھ لا کے دیکھو۔ یہ سوال یہودیوں کی طرف سے۔ بعض حضرات مفسرین نے لکھا سوال مشرکین مکہ کی طرف سے تھا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول اس وقت مانیں گے جب آپ مکے کے یہ جو پہاڑ ہے ختم کرتے یہاں پہ باغات لگا، یا سیڑھی پہ آپ چڑھیں ایک کتاب لے کے آئے، اور یا ہمارے آباء و اجداد جو مر چکے ہیں انہیں زندہ کرو، ہمارے ساتھ بات کراؤ، تب جا کے ہم بات مانیں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے کہا یہ سوال مومنین کی طرف سے۔ حنین کے موقع پہ جب آپ مجاہدین غزوے پہ جا رہے تھے، بعض لوگ مسلم بھی تھے، اور راستے میں ایک درخت آتا تھا، اس کو ذات انواد کہا جاتا، اور مشرکین کا یہ عقیدہ تھا اگر کہیں جنگ پہ جانا ہو اپنے اسلحے کو اس درخت کے ساتھ لٹکاؤ تو اس میں پاور آ جاتی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وہاں اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور خدا سجدہ کرتے تھے۔ تو جو لوگ مسلم تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواد ہونا چاہیے جیسے کہ یہ مشرکین کے لیے ذات انواد، جہاں ہم بھی جھک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہوئی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ بحر کلثوم کو کراس کرنے کے بعد آگے کچھ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی الہ ہونا چاہیے جس کے سامنے ہم جھک جائیں۔ تو بہرحال یہ تینوں فریق ہو سکتے کہ یہود نے کہا کتاب ایک ساتھ لاؤ، اس کا جواب یہ کئی مقامات میں قرآن کے ان کا یہ سوال ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کا کلام وہ اپنی حکمت کے تحت سارا ایک ساتھ اتارے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے، یہ اللہ کی حکمت پہ بنا ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ ایسا مطالبہ کرنے والا کہ ایک ساتھ اترنا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا اترنا چاہیے؟ اور مشرکین مکہ کو جواب ملا جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا، اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاؤں گا، اور باقی نہریں جاری کرنا، باغات بنانا، پہاڑوں سے سونا بنانا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے یہ سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے
موسیٰ علیہ السلام پہ سوالات اٹھائے گئے، اس طرح آپ بھی سوال اٹھانا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے یہ سوال کیا تھا، ارنا اللہ جہرا، آپ اللہ کو سامنے ہمیں دکھائیے تب ہم ایمان لائیں گے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس بندے نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے مقابلے میں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً یہ لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے، وہ دور چلے گئے۔ تو اس میں مسلمانوں کو بھی یہ دلیل ہے کہ بیجا سوال نہیں کرنا چاہیے، نکتہ چینی کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام بغیر ضرورت کے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ جیسی عظیمہ قوم کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بہت کم سوالات کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے وہ ڈرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ باہر کا کوئی بدو آ جائے، کوئی عربی آ جائے، آ کے سوال پوچھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے، ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ قرآن مجید میں جن سوالات کا تقریباً 12 سوال پوچھے صحابہ، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، ایسے 12 سوالات ہیں، لیکن وہ سوالات بھی ایسے ہیں جو عقیدہ یا عمل کے ساتھ تعلق۔ اس لیے مومنوں کو یہ تنبیہ کی گئی بیجا سوال نہیں کرنا۔ ہر وہ سوال جس کا تعلق نہ عقیدے کے ساتھ ہے اور نہ عمل کے ساتھ ہے، ایسا سوال پوچھنا یہ ناجائز ہے، اور مفتی کو اس کا جواب تلاش کرنا بھی جائز نہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت کدھر ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ جس میں نہ عقیدے کا کوئی تعلق ہے نہ عمل کا کوئی تعلق، یہ ایسا بیجا سوال۔ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا ہے؟ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا دور بھی آیا کہ اس رنگ کے بارے میں اختلافات ہوئے، کسی نے کہا فلاں رنگ کا تھا، کوئی کہتا ہے دوسرے رنگ کا ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، دور دور چلے گئے۔ حالانکہ ایسے باتوں میں نہ کسی عمل کا کوئی دخل ہے اور نہ کسی عقیدے کا دخل ہے۔ تو جو بات ہم سے جس کے بارے میں پوچھنا ہو اس کے بارے میں سوال کرنا یہ ناجائز ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، کوئی مسئلہ آپ کو معلوم ہے، روزے روشن کی طرح واضح مسئلہ ہے، لیکن سوال کیا جاتا ہے اپنے مخاطب کو جھانچنے کے لیے کہ اس بندے کے پاس کتنا علم ہے، یہ ہمیں اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا سوال ناجائز اور حرام ہے۔ سوال ہو ایک علم حاصل کرنے کے لیے اور عمل کے لیے کہ میں اس سے علم حاصل کروں، اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے اور وضاحت ہونے کے بعد میں اس پہ عمل کروں۔ تو مومنین کو بیجا سوالات سے منع کیا گیا، اور ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودا مسلمانوں کو سوال بتاتے تھے، آپ جا کے اپنے نبی سے یہ پوچھو، اس مسئلے کے بارے میں پوچھو، کیونکہ ان کے پاس سابقہ کتابوں کا علم تھا
اور نبی کی علامات بتائی گئی تھی، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جا کے یہ بات آپ پوچھنے، وہ کیا جواب دیتے؟ تو یہ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ یہود کی باتوں پہ اعتماد مت کرو، ان کی باتوں کو، ان کے سوالات کو نقل مت کرو، کیونکہ یہودی حقیقت میں کیا چاہتا ہے؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، دلی خواہش ہے بہت سارے اہل کتاب کس بات کی؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو ایمان کے بعد آپ کو کافر بنانے کی تمنا رکھتے ہیں، جس طرح وہ گمراہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہمارے طرح گمراہ ہو جائے۔ یہ نزول قرآن سے لے کر آج تک یہ کوشش ان کی جاری ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں مختلف طریقوں کے حربے استعمال کرتے تھے، بعض اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے تھے، اور گھسنے کے بعد مسلمانوں میں شبہات پیدا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے وہ بھی واپس چلے جاتے، کہتے یہ اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے ایک دو تین بندوں کا ذہن بنا دے اور اپنے ساتھ واپس لے جانے۔ اور آج کل بھی وہی کوشش جاری، یہ اربوں خربوں پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمان کو گمراہ کیا جائے۔ اب تو ان کی پالیسی یہ ہے، مسلمان یہودی نہیں بنتا ہے نہ بنے، عیسائی نہیں بنتا ہے نہ بنے، لیکن مسلمان نہ رہے۔ ایسے رسم و رواج، ایسے طریقے مسلمانوں نے پیدا کیے جس کے ساتھ نام تو مسلمان کا ہوتا ہے لیکن کام ان کا یہودیوں جیسا اور عیسائیوں جیسا ہوتا ہے۔ ہمارے تمام خوشی غمی کے موقع پہ جتنے رسومات ہوتے ہیں یہی ان لوگوں نے بنائے ہوئے۔ سالگرہ کا تصور، برسی کا تصور اسلام میں کہیں نہیں ملے گا، لیکن ہمارے گھروں میں سالگرہ منایا جاتا ہے۔ بہت دیندار لوگ اس کو پابندی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں میں بھیج دیتے ہیں، عالم کی شکل میں وہ بھیج دیں گے، مجاہد کی شکل میں بنائیں گے ان کو، اور تبلیغی کے شکل میں وہ آئیں گے، اور آہستہ آہستہ اپنا کام کہ مسلمان کو اسلام سے دور کیا جائے۔ تو یہ ایسا دور ہے، اس میں اپنے ایمان پہ قابو رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ کی چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنا آسان ہوگا، ایمان پکڑنا مشکل ہوگا۔ تو یہ وہ دور ہے، مسلمانوں کو اس دور میں کیا ہوگا؟ میں قرآن کے ساتھ جڑے ہو، قرآن سیکھیں، قرآن کی مجالس میں بیٹھیں۔ جو بندہ قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے، چاہے اسے کوئی بات سمجھ میں نہ بھی آئے، صرف الفاظ قرآن کو سنتا رہتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب نہیں، اس کا عقیدہ نہیں بگڑے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، حسدا من عند انفسہم۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کفر کو حق سمجھتے ہو، ایسا بھی ہو کہ کوئی آدمی اپنے کفر کو برحق سمجھے اور اس کی کوشش یہ ہو کہ دوسرے لوگ کی حق پہ آ جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ حسدا من عند انفسہم،
یہ ان کے دل میں ایک حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، ان کو حق واضح ہونے کے بعد ایسے بھی نہیں کہ لا علم نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب پر حق ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، انہیں معاف کر دو۔ جب ایسے باتیں واضح ہو گئی کہ یہ ایسے خطرناک دشمن ہے، مسلمانوں میں دیش آیا، جذبہ آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فاعفوا، معاف کر دو، واصفحوا، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات مت رکھو، لیکن یہ کب تک ہے؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اس میں اشارتاً قتال کا ذکر ہے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ بعض یہودیوں کو قتل کیا گیا اور بعض کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو لہذا تم ان کے باتوں میں کبھی نہیں آنا، اور مزید کیا کرنا ہے تمہیں؟ مزید اپنے دین کے احکام پہ قائم و دائم رہنا ہے، اور ان میں سے جو اہم عبادات ہیں اقامت صلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ، جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی